حضرات محترم، یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن، سیاہ دل، ننگ خاندان، نہایت بدنما، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کے سر شرم سے جھک جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات یعنی حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ و مکۃ المکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس سے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طرح تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور نہایت ہی ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر اپنے پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو زمین میں چھپا دیا گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور قیامت تک لوگ تحقیر کی نظر سے یاد کریں گے اور آخرت میں شفاعت رسول سے بھی محروم ہوگا۔ اس کی ذلت و رسوائی کی تاریخ دیکھنا ہو تو اٹھائیے اور تفصیل کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ، سوانح کربلا، تاریخ ابن خلدون، تاریخ کربلا وغیرہ۔